بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مختصر حال تم اردو کی دوسری کتاب میں پڑھ چکی ہو۔ یہاں کچھ زیادہ تفصیل سے ذکر کیے جاتے ہیں، ذرا غور سے پڑھو اور یاد رکھو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا۔ چنانچہ انتقال کی بعد باضابطہ بیعت ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کام شروع کر دیا۔ اپنے کل 10.5 برس حکومت کی، لیکن اتنے ہی ذرا سی مدت میں روم و ایران کی پرخچے اڑ گئے۔ قیصر و کسریٰ جن کے نام سے کبھی عربوں کی بدن میں کپ کپی پیدا ہو جاتے تھے، اب ان کی تخت انہی بدویوں کے ہاتھوں میں تھے۔ وہی عرب جو درختوں اور پتھروں کے آگے سے جھکاتے تھے، دیوی اور دیوتاؤں کے آگے ناک رگاتے تھے، بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اب جو باہر نکلتے ہیں تو اس شان سے کہ نہ بادشاہوں کو خطر میں لاتے ہیں، نہ سلطنتوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ فوج سے ڈرتے ہیں۔ لاکھوں آدمی انہیں روکنے کے لیے بڑھتے ہیں، لیکن جو سامنے آتا ہے تنکے کی طرح باہر جاتا ہے۔ تم پڑھ چکی ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں عہد رسالت کا نظام اعلی حال ہی قائم رکھا اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں بہت سے ملوک فتح ہوئے، بہت سے فوجین مسلمان ہوئے، تو خلافت کا نظام وسیع کرنا پڑا اور اس نے باقاعدہ اسلامی حکومت کی شکل اختیار کر لی۔ اس حکومت کے انتظامات کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اس زمانے کی ایک متمدن سلطنت کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو آپ نے قائم نہ کیا ہو، لیکن ان سب کی بنیاد جمہوریت اور صحیح اسلامی تعلیمات پر تھی۔ آپ نے مجلس شورا قائم کی۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے ارکان تھے۔ تمام اہم معاملات اسی مجلس کی مشورے سے طے ہوتی تھی اور عام مسلمانوں کو بنہایت آزادی کے ساتھ رائے دینے کا اختیار دیا۔ مفتوح ملکوں کو متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ان کی مردم شماری کرائی۔ قابل کاشت زمینوں کا بندوبست کرا کے ان کی پیداوار پر خراج اور عشر مقرر کیا۔ تجارت پر چونکی لگائی۔ صوبوں میں گورنر، کلکٹر، میر منشی اور خزانچی مقرر کی۔ عدالت اور پولیس کی محکمہ علیحدہ قائم کی اور ہر ضلع میں فصل مقدمات کے لیے قاضی مقرر کیے۔ قانون کی عام واقفیت کے لیے محکمہ افتائی قائم کیا۔ عام نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے محکمہ احتساب قائم کیا۔ بیت المال کے لیے عظیم الشان عمارت بنائی اور تمام ملک کے محاصیل کی آمد و خرچ کے حساب و کتاب کا مکمل انتظام کیا۔ عام ضلعوں اور صوبوں میں سرکاری عمارتیں بنائی۔
رفاہ عام کی سلسلے میں سڑک پل مکہ اور مدینہ کے درمیان ہر حال منظر پر چوکیاں سرائی اور پانی کی مخزن تیار کرائے۔ زراعت کی ترقی کے لیے ملک میں متعدد نہری کھدائیں۔ عراق میں کوفہ، بصرہ، موصل اور مصر میں فسطاط جیسے بڑے بڑے شہر بسائے۔ کئی مسجدیں بنائے۔ ملک کی سارے اندھوں، لنگڑوں اور معذوروں کے لیے وظیفہ مقرر کی۔ فوج کا بڑا زبردست انتظام کیا۔ چند برسوں میں کئی لاکھ مسلح فوج تیار کر لی۔ تمام بڑے بڑے اہم مقامات اور سرحدوں پر چھاؤنیاں قائم کی اور مضبوط قلعے تیار کیے۔ فوج کے علاوہ ملک کی امن و امان کے لیے پولیس کا محکمہ الگ قائم کیا۔ حکومت کی عہدہ داروں کی نہایت سختی سے نگرانی کرتے۔ کسی بڑی سے بڑی عہدہ داروں کو معمولی سے معمولی آدمی پر زیادتی کرنے کی جرأت نہ تھی۔ عام اعلان کر دیا تھا کہ جن لوگوں کو اپنے حاکموں اور عہدہ داروں سے کوئی شکایت ہو تو وہ حج کے موقع پر، جبکہ ہر صوبے کے حکام بھی موجود ہوتے ہیں، بیان کرے۔ اس طریقے پر شکایت کا تدارک فوراً ہو جاتا تھا۔ کسی بڑے سے بڑے افسر، حتیٰ کہ گورنر کو بھی اس کی زیادتی پر چھوٹتی نہ تھی، بلکہ مجمع عام میں اسے سزا دیتے تھے۔ بیت المال کی حفاظت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ ایک حبہ بھی بیکار صرف نہ ہونے پاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو دوا کے لیے شہد کی ضرورت پڑی۔ شہد کی حقیقت کیا تھی؟ مگر جب تک مسلمانوں سے اجازت نہ لے لی، اس وقت تک نہ لیا۔ رعایا کی آرام و تکلیف کا بھی بڑا خیال تھا۔ راتوں کو گشت کر کے ان کی حالت کی تحقیقات کرتے۔ دور دراز ملکوں میں مخبر، خفیہ پولیس مقرر کرتے تھے، جو ادنی باتوں کی صحیح خبر بھیجتے تھے۔ تمام رعایا کو آپ ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ امیر غریب سب آپ کی نگاہ میں برابر تھے۔ دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ تھا۔ انصاف میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی نہ چھوڑتے تھے۔ ایک لڑکا اسی میں قضا کر گیا۔ آپ نے مذہب اسلام کی بڑی خدمت کی۔ آپ کے زمانے میں ہزاروں آدمی مسلمان ہوئے، ہزاروں مسجد بنائے۔ حرم شریف اور مسجد نبوی کی عمارت بہت تنگ تھی، اس کو وسیع کرایا۔ مجاہدین کے بال بچوں کی وظیفہ مقرر کیے۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی فرمان کو سارے ملک میں پھیلایا۔ ہر شہر میں قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کیے، جن میں معمولی لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ اس لیے عربوں میں بہت جلد تعلیم پھیل گئی۔ آپ خود بڑے زبردست فاضل صحابی تھے۔ کئی مذہبی علم آپ نے ایجاد کیے۔ بڑے عابد و زاہد اور متقی تھے۔ خدا کی خوف سے ہر وقت کاپا کرتے تھے۔ نہایت معمولی اور سادہ کھانا کھاتے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ آپ کی زندگی ایسی سادہ تھی کہ
آپ میں اور آپ کے غلام میں کوئی فرق نہ معلوم ہوتا تھا۔ آپ کا روزانہ خروش اسکول دوست آنے تھا۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ عرب، عراق، ایران، شام اور مصر جیسے ملک جس خلیفہ کے زیر فرمان ہو اور قیصر و کسریٰ کی خزانے جس کے قبضے میں رہے ہو، اس کی زندگی ایسے سادی ہو۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک 22,51,030 مربع مائل زمین پر قبضہ ہو چکا تھا۔ رضی اللہ عنہ۔